الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اچھا جی، ایک دو چھوٹے چھوٹے سوالات آئے ہوئے ہیں۔ ایک تو جب ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو رمضان سر پہ ہے، تو ہم کوشش کریں گے اس کو رمضان سے پہلے اپلوڈ بھی کر دیں۔ وہ زکوٰۃ کے بارے میں ہے، تو جو بیسک باتیں ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں، باقی جو تفصیلات ہیں آف کورس وہ آپ خود بھی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ زکوٰۃ جو دینی ہوتی ہے اس کے دو بنیادی اصول ہیں۔ پہلا اصول ہے نصاب، زکوٰۃ آپ نے دینی ہے نہیں دینی اس کی کوالیفیکیشن۔ جس طرح مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ جناب آپ نے اگر سی ایس ایس کا امتحان دینا ہے تو آپ نے گریجویشن کی ہونی چاہیے اور آپ کی عمر جو ہے وہ 25 سال سے کم ہونی چاہیے۔ اگر یہ کوالیفیکیشن آپ پوری نہیں کرتے تو آپ جو مرضی کریں، آپ کو سی ایس ایس کے امتحان میں بیٹھنے کوئی نہیں دیتا۔ اس کو نصاب، کوالیفیکیشن، کرائٹیریا آپ کچھ بھی کہہ لیں۔ دو بیسک کمپوننٹ ہیں اس کے۔ پہلا کمپوننٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو مال ہو وہ 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی کی قیمت سے زیادہ ہو، یا اگر سونا چاندی خود ہے تو آف کورس اس وزن سے زیادہ ہو۔ دوسرا، اس پہ 1 سال گزرا ہوا ہو۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ سال گزرا ہوا کیسے کہ آپ نے فرض کریں، ہم چونکہ رمضان اسلامی مہینے کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں، فرض کریں آپ یکم رمضان کو عام طور پہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ رمضان میں کیوں دیتے ہیں اس پہ میں بعد میں آتا ہوں۔ تو یکم رمضان 1444 ہجری کو آپ کے پاس اگر 7.5 تولہ سونا تھا، لیکن یکم رمضان 1445 ہجری پہ وہ 7 تولے رہ گیا، تو 7.5 تولے سونا پہ سال نہیں گزرا، آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ یا میں اس کو روپوں میں بتاؤں، آج کل کے حساب سے 7.5 تولے سونا کو 15 لاکھ کا بنتا ہے۔ اگر پچھلے سال یکم رمضان کو آپ کے پاس 15 لاکھ روپے تھے لیکن آج وہ کم ہو کے 14 لاکھ رہ گئے ہیں، تو آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے، کیونکہ وہ مال جس پہ سارے سال گزرا ہے وہ 14 لاکھ ہے، 15 نہیں ہے۔ تو عام اصول اس کا یہ بنتا ہے کہ اب سال گزرنے کے بعد اگر آپ کا مال بڑھ جاتا ہے تو آپ اس پر زکوٰۃ دیتے ہیں جو سال کے پہلے دن آپ کے پاس تھا، کیونکہ جو مال بڑھا وہ دوران سال بڑھا، اس پہ سال نہیں گزرا ہوا ہوتا۔ اور اگر آپ کا مال کم ہو جاتا ہے اور نصاب میں بہرحال رہتا ہے تو آپ کم پہ زکوٰۃ دیتے ہیں، کیونکہ جو مال آخری دن آپ کے پاس تھا اتنا آپ کے پاس رہا۔ مثال کے طور پر 15 لاکھ روپے پہ زکوٰۃ ہے، آپ نے سال شروع کیا آپ کا 20 لاکھ تھے، سال ختم کیا تو 17 لاکھ تھے، تو ایک پورا سال 20 لاکھ پہ نہیں گزرا ہے، پورا سال 17 لاکھ پہ گزرا ہے، تو اب زکوٰۃ 17 لاکھ پہ دیں گے۔ تو یہ دو کرائٹیریا ہیں، سال گزر جائے اور آپ کے پاس نصاب پورا ہو۔ تو ایک تو یہ کلیئر ہو گیا۔ دوسرا، جو چیزیں پراپرٹی ایسٹ آپ کی ذاتی استعمال میں ہے، ایک گھر ہے، 2 گاڑیاں ہیں، یا کسی وجہ سے 2 گھر ہیں، ان پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، وہ آپ کے استعمال کے لیے ہے اللہ کے پاس۔ اب یہ ایک چھوٹی سی اور غلط فہمی دور کر دوں، رمضان میں ہی زکوٰۃ دینا لازم نہیں ہے۔ رمضان میں ہم زکوٰۃ عام طور پہ اس لیے دیتے ہیں، ایک روٹین بنا ہوا ہوتا ہے کہ رمضان میں تو نوافل کا ثواب فرض کے برابر ہے اور فرض کا ثواب اور زیادہ ہے، تو ہم بیسیکلی اپنے ثواب کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ لازم نہیں ہے یہ۔ اسی طرح یہ بھی لازم نہیں ہے کہ ساری زکوٰۃ لازم رمضان میں ہی دینی ہے۔ بہتر طریقہ غالباً یہ ہے، کیونکہ ضرورت مند جو زکوٰۃ لینے کے قابل ہیں وہ تو سارا سال آپ کے پاس آتے رہیں گے۔ ہاں، اگر آپ کو اللہ نے دل بڑا رکھا ہوا ہے، آپ ساری اپنی زکوٰۃ رمضان میں دے دیتے ہیں، اور رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں اگر کوئی ضرورت مند آ جاتا ہے جو قابل زکوٰۃ ہے، آپ اس کو صدقات کے زمرے میں دے دیتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر یوں نہیں ہے اور آپ وہ زکوٰۃ ہی بعد میں بھی دیتے رہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سال کے اندر ختم کرنی ہے۔ تو مثال کے طور پر ایک مناسب طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی آدھی زکوٰۃ رمضان میں دے دیں، آدھی بچا کے رکھ لیں جو وقتاً فوقتاً دی جاتی رہے۔ میں ذاتی طور پہ اس کو پریفر کرتا ہوں کہ آپ ہر مہینے کچھ نہ کچھ زکوٰۃ دیتے رہیں۔ اس کے دو فائدے ہیں، ایک تو آپ کے مال کی جو پاکیزگی ہے وہ ہر مہینے لنچ شور کرتا رہے گا، دوسرا ضرورت مند ہوں گے جن کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہوں گے۔ کن کو دینی ہے زکوٰۃ؟ اس پہ بڑی لمبی چوڑی بات چیت ہوئی ہے، قرآن میں کلیئر احکامات ہیں
کہ وہ غربا ہیں، مساکین ہیں، مسافر ہیں، غلاموں کو آزاد کرانا ہے. آج کل ہم انفارچونیٹلی جن چیزوں پہ زکوٰۃ دیتے ہیں وہ پرائرٹی نمبر 1 میں نہیں آتی. مثال کے طور پر کسی ادارے کو زکوٰۃ دے دی، یہ تو تساہل ہے میری دانست میں. تو زکوٰۃ کا پہلا حق آپ کے قریبی لوگوں کا ہے. اگر آپ کا کوئی بھائی ہے سگا بے شک، اس کو بھی اگر ضرورت ہے تو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیونکہ بھائی کو پالنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اسی طرح ماں باپ کو اگر آپ کے پاس بہت ہاتھ تنگ ہے اور زکوٰۃ ہی دینی ہے تو ان کو بھی دے سکتے ہیں. پہلا حق ان کا ہے. اچھا، جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں تو زکوٰۃ کے میری ریکمنڈیشن میں 2 مناسب طریقے ہیں. کچھ قابل زکوٰۃ لوگ ایسے ہوں گے جو چاہیں بھی تو اپنا روزگار خود نہیں چلا سکتے. کوئی بوڑھی بیوہ ہے، اس کے چھوٹے بچے ہیں، کوئی بیمار ہے، تو اگر آپ زکوٰۃ میں سے ان کا منتھلی خرچہ بنا دیتے ہیں تو میرے خیال میں ایک اچھا کام ہے. منتھلی بھی جاتا رہے گا اور ان کی ضرورت بھی پوری ہوتی رہے گی. لیکن اگین میری دانش میں، اور میں غلط ہو سکتا ہوں، یہ کوئی بہت مستحسن طریقہ نہیں ہے. زکوٰۃ استعمال اس طرح ہونی چاہیے کہ ایک دفعہ جب اس کو دیں تو دوبارہ وہ بندہ زکوٰۃ لینے والوں میں نہ ہو. جس طرح حضرت عمر کے زمانے میں مدینہ میں ہو گیا تھا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں بچا تھا. اگر ہم اس کو اس طرف استعمال کریں تو زیادہ اچھی بات ہے. اس سے ملتا جلتا ٹاپک ایک اور ہے، وہ میں پروفیسر صاحب سے اجازت لے کے پھر کروں گا، کیونکہ ان کا ایک آئیڈیا ہے اپنا جس میں ہم بھی ان کے ساتھ گفتگو کرتے رہے ہیں. وہ ہے کہ ایک صدقات اور امانات کا بینک، کہ زکوٰۃ کو کس طرح آپ انسٹیٹیوشنلائز کر سکتے ہیں، اس پہ بعد میں بات کریں گے. تو 3 چیزیں کلیئر ہوگی: 7.5 تولے سونا یا اس کی ویلیو، اور 52 تولے چاندی یا اس کی ویلیو آپ کا نصاب ہے. 1 سال گزرے گا جس مال پہ، اس پہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. ایک دفعہ دینی ہرگز لازم نہیں ہے. رمضان میں آپ زیادہ دینا چاہتے ہیں زیادہ دیں، اور کوشش کریں زکوٰۃ جتنے قریب ترین لوگ ہیں پہلے ان کو دیں اور اس کے بعد باقی معاملات کریں. میں ہرگز ڈسکریج نہیں کر رہا اداروں کو دینے کی، لیکن جنرلی جو لوگ صاحب استطاعت ہیں وہ اداروں کو ویسے بھی مدد کریں بھائی، اس میں کیا مسئلہ ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.